السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ زہرا۔ آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں جو ہر لا اسٹوڈنٹ اور عام شہری دونوں کے لیے ضروری ہے، جو ہے ریمانڈ۔ اور ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹ از پولیس کسٹڈی اور جوڈیشل کسٹڈی۔ یہ ٹاپک صرف اکیڈمکس کا نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے۔ اگر آپ یا کوئی آپ کا دوست پولیس کے سامنے ہو تو یہ نالج آپ کو امپاور کرے گی۔ تو سب سے پہلے واٹ از ریمانڈ؟ ریمانڈ کی ڈیفینیشن سمجھتے ہیں۔ ریمانڈ کا مطلب ہے سینڈنگ دا اکیوزڈ انٹو کسٹڈی انڈر دا آرڈر آف اے میجسٹریٹ وین انویسٹیگیشن کین ناٹ بی کمپلیٹڈ ود ان 24 hours۔ یہ ڈیفینیشن ہمیں ملتی ہے سیکشن 167 کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1988 میں۔ مطلب اگر پولیس کسی شخص کو اریسٹ کرے اور تحقیقات یا انویسٹیگیشن 24 گھنٹے میں کمپلیٹ نہ کر سکے تو پولیس اس شخص کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ میجسٹریٹ پر ڈیسائیڈ کرے گا کہ ایدر پولیس کسٹڈی یا فزیکل ریمانڈ ملے گی اسے، یا جوڈیشل کسٹڈی یا اسے جیل میں بھیجا جائے گا۔ تو پولیس اپنی مرضی سے 24 گھنٹے سے زیادہ کسی کو لاک اپ میں نہیں رکھ سکتی۔ اب بات کرتے ہیں پولیس کسٹڈی، جسے ہم فزیکل ریمانڈ یا جسمانی ریمانڈ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر ملزم پولیس کے حوالے ہوتا ہے اور پولیس کو یہ وقت دیا جاتا ہے تاکہ وہ ملزم سے تشدد کے بغیر انویسٹیگیشن کرے اور ثبوت اکٹھا کرے اور کیس کو آگے بڑھائے۔ یاد رکھیں کہ پولیس کسٹڈی یا فزیکل ریمانڈ یا جسمانی ریمانڈ کی جو ٹوٹل مدت ہوتی ہے یا ٹوٹل ڈیوریشن ہوتی ہے وہ 15 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ فار ایگزامپل، ایک ڈکیتی کے کیس میں پولیس کو شک ہے کہ ملزم سے لوٹا ہوا مال ریکور ہو سکتا ہے، تو میجسٹریٹ پولیس کو 5 دن کا ریمانڈ دیتا ہے تاکہ وہ ریکوری کر سکے۔ سمجھتے ہیں پولیس ریمانڈ کا اصل مقصد یا پرپز آف پولیس ریمانڈ۔ انڈر سیکشن 167 CRPC پولیس ریمانڈ ملزم کو دیا جاتا ہے صرف انویسٹیگیشن پرپز کے لیے، جیسے ریکوری آف اسٹولن آئٹمس یا آئیڈینٹیفیکیشن آف اکمپلسز، یا کہہ سکتے ہیں ٹریسنگ آف کرائم ویپنس۔ لیکن ریئلٹی میں یہ ہے کہ بہت دفعہ پولیس اس سے مس یوز کرتی ہے۔ دوسرا اگزامپل ڈرگ ٹریفکنگ کے کیس میں لیتے ہیں، جس میں پولیس کو معلومات ملتی ہے کہ ملزم کے دوسرے اکمپلسز یا ساتھی بھی انوالوڈ ہے، تو پولیس 10 دن کا ریمانڈ مانگتی ہے، لیکن میجسٹریٹ 4 دن کا گرانٹ کرتا ہے، کیونکہ ایکسٹینشن ہر دفعہ ریزن کے ساتھ جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کی کچھ پرومیننٹ کیس لاز ہیں جن کا ریفرنس ہے PLD 1997 سپریم کورٹ پیج نمبر 275۔ محمد اشرف کیس ٹائٹل ہے، جس میں سپریم کورٹ نے کہا پولیس کسٹڈی ہمیشہ ایکسیپشن ہونی چاہیے، روٹین نہیں۔ دوسرا کیس لا ہے PLD 2007 سپریم کورٹ پیج نمبر 539، جہاں میجسٹریٹ بلائنڈلی ریمانڈ نہیں دے سکتا، اسے جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ مطلب ہر ایکسٹینشن کا پراپر جسٹیفیکیشن ہونا چاہیے، ایسے ہی میجسٹریٹ پولیس کو ریمانڈ نہیں دیتی۔ اب آتے ہیں جوڈیشل کسٹڈی پر۔ جوڈیشل کسٹڈی کا مطلب ہے کہ ملزم کو جیل بھیجنا انڈر میجسٹریٹس آرڈر، اور اب جو ملزم ہوتا ہے وہ پولیس کے ڈائریکٹ کسٹڈی میں نہیں ہوتی، لیکن اگر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہو تو وہ میجسٹریٹ سے پرمیشن لے کر جیل میں انکوائری کر سکتی ہے۔ مثلاً مرڈر کیس میں پولیس کو انویسٹیگیشن لمبی لگ رہی ہے، اگر اکیوز کو پولیس کسٹڈی میں زیادہ دن رکھا گیا تو وہ مس یوز کا خطرہ ہے، اس لیے میجسٹریٹ اسے جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیتا ہے۔ دوسرا اگزامپل ہم لے سکتے ہیں کہ ایک پروٹیسٹ کے دوران 20 لوگ اریسٹ کیے گئے اور پولیس ہر ایک کو انڈیویجولی انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی، تو کورٹ ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں بھیجتی ہے تاکہ وہ سیف رہیں جب تک انکوائری چلتی ہے۔ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جو ہے PLD 2001 سپریم کورٹ پیج نمبر 607، جہاں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جوڈیشل کسٹڈی از سیفر اگینسٹ پولیس ابیوز اینڈ کورٹس شوڈ پریفر جوڈیشل کسٹڈی، جب تک پولیس کسٹڈی کے لیے کوئی ایکسٹرا آرڈینری ریزنس نہ ہو۔ مطلب کہ جوڈیشل کسٹڈی پروٹیکٹ کرتی ہے اکیوز کو یا ملزم کو پولیس ٹارچر یا ہیراسمنٹ سے۔
نیکسٹ ہمارے پاس ہے کچھ لیگل سیف گارڈز یا کچھ قانونی تحفظات ملزم کے لیے. تو ریمانڈ گرانٹ کرتے وقت کچھ لیگل سیف گارڈز بھی ہوتی ہے جو ملزم کو تحفظ پہنچاتی ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے میڈیکل ایگزامینیشن، جو میجسٹریٹ ہر ریمانڈ پہ انشور کرتا ہے یا وہ یقین دہانی کرتا ہے کہ ملزم کا میڈیکل چیک اپ ہو. اس میں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جس کا ریفرنس ہے 2017 SCMR پیج نمبر 633. سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ کوئی بھی ریمانڈ جو اسٹیچوٹری لمٹس کراس کرے وہ انکانسٹیٹیوشنل اور ان لافل ہے. So finally, let's quickly sum up. Remand is equal to custody by magistrate order. سیکنڈ، پولیس کسٹڈی کی جو میکسیمم ڈیٹ ہوتی ہے وہ 15 دن تک ہوتی ہے اور صرف انویسٹیگیشن پرپز کے لیے ہوتی ہے. اور جوڈیشل کسٹڈی جو ہوتی ہے وہ جیل بھیجنا ہوتا ہے ملزم کو، جو کہ ملزم کے لیے سیفر ہوتا ہے یا کافی محفوظ جگہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے جو سیف گارڈس ہے، وہ میڈیکل چیک اپس ہوتی ہے، لمیٹڈ کسٹڈی ہوتی ہے اور جوڈیشل اوورسائٹ ہوتی ہے. سو کورٹس نے بار بار کہا ہے کہ پولیس کسٹڈی ایکسیپشنل ہے اور جوڈیشل کسٹڈی جو ہے وہ پریفرڈ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، پاکستان میں پولیس کسٹڈی کا مس یوز زیادہ ہوتا ہے یا جوڈیشل کسٹڈی زیادہ پروٹیکٹیو ہے؟ کمنٹ کر کے اپنی اوپینین شیئر کریں. This is Advocate Zahra. سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پریس کریں for more authentic knowledge on Pakistan's law.